اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں خلیفہ بنانے کا تصور کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہدایت کا راستہ کیا چھوڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر طور پہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا میری اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن مجید میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں فرمایا وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس گھرانے والوں کو، نبی کے اہل بیت کو، ہر طرح کے رجس سے، برائی سے، گندگی سے دور رکھوں، ان کو پاک رکھوں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی چاہت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو ممتاز فرمایا۔ اس کے علاوہ سورہ شورى آیت نمبر 23 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرا اجر یہ ہوگا کہ میرے اہل بیت سے مودت، عقیدت، احترام، ان کا خیال، یہ سارا برقرار رکھیں۔ تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پہ آپ نے جتنے بھی وہاں پہ صحابی موجود تھے، صحابہ کرام، ان کو آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا۔ وہاں پہ آپ نے قیام کیا اور آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا لفظ اللہ پاک نے خود اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ نبی پاک کا فرمایا کہ یہ تمہارے مولا ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، اور اس کا ترجمہ یہی بنے گا کہ جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی مولا ہوگا۔ تو یہ ایک سپریم کمانڈر نبی پاک نے منتخب فرمایا۔ سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے؟ کہ جو سب سے اوپر ہو، جو صحابیوں سے اوپر، خاص صحابہ سے بھی اوپر، ٹھیک ہے، نبی کے وہ بڑے صحابہ جو رشتہ دار تھے ان سے بھی اوپر آپ نے فرمایا۔ جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو جب بادشاہ بنایا، لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ نے کیا دیکھا، اس کے پاس تو روپے پیسے کی وسائل کی بھی اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، تو اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ علم میں زیادہ ہے، اور یہ دوسرا ویسے جسمانی طور پہ بھی تم سے تگڑا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبیوں کا راستہ، نبیوں کی بات، اللہ کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو جب فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو دنیا جانتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کا علم کے بارے میں، کہ ان کا علم بھی زیادہ تھا۔ جسمانی طور پہ حضرت علی شیر خدا نے جتنے غزوات ہوئے ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا اپنی وہ جو ہے نا طاقت کا لوہا منوایا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اب یہاں پہ یہ آگے تصور آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان جب خلیفہ بڑھے تو وہ پھر کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے ان کی مشاورت سے ہی جو ہے نا یہ انتخاب ہوا، حضرت ابو بکر کا بھی، حضرت عمر کا بھی اور حضرت عثمان کا بھی، اور وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے رہے، اپنا جو ہے نا وہ
ایک سپریم کمانڈر مانتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ حضرت علی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حضرت عثمان بھی اسی طرح مانتے تھے۔ اور یہ ہے کہ جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنی مجلس شورا بناتا ہے اور وہ پھر آگے انتخاب لوگوں کا کسی کو بھی کر لے۔ بات یہ ہے کہ خلیفہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ آگے گورنر لگانے پڑتے ہیں، ہر علاقے میں امیر مقرر کرنے پڑتے ہیں، مختلف جگہوں پہ اپنے نمائندہ مقرر کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے اس کے انڈر یہ سارا کچھ جب چلتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ 30 سال جو ہے نا خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو یہی ہوا کہ یہ چاروں دور، چاروں جو ہے نا جو چاروں آپ کے خاص جو لوگ تھے ان کے دور حکومت جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق سے شروع کر کے حضرت عمر کا شامل، حضرت عثمان کا شامل اور حضرت علی شیر خدا اور امام حسن کے بھی 6 مہینے تقریباً شامل کر کے، تو یہ سارا اتنا ہی بنتا ہے 30 سال۔ اب بات یہ ہے کہ جب جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ کسی کی بیعت کا بھی محتاج نہیں ہوتا، کسی کی بیعت کرنے کا بھی اہل نہیں ہوتا، اس کی بیعت، اس کے آرڈر کے اوپر یہ سارا کام چلتا ہے۔ یہ پھر کام خراب ہو گیا جو ہے نا امیر معاویہ کے دور میں، اور اس دور میں جب یہ کام خراب ہو گیا، سپریم کونسل کو نہیں مانا گیا، اہل بیعت کو جو ہے نا بجائے ان کو ماننے کے ان سے بیعت طلب کی گئی۔ کتنا دل خراش واقعہ آگے کربلا کا پیش آیا، اور اس کے بعد سے امت بالکل جو ہے نا فرقوں میں بٹی، دائیں بائیں میں لوگ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اب یہ خلافت جو ہے نا اس طرح سے قائم ہوگی؟ جی ہاں، قائم ہوگی۔ کب؟ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ پھر تمام لوگ مانیں گے، جتنے جید علماء موجود ہیں، یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کل کی پیداوار، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے۔ یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ان کا جو آرڈر ہے وہ سپریم ہے۔ تو اس کے اوپر پھر اور بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔